حضرت ابھی آپ نے پچھلے سوالات کے جوابات میں ایک گفتگو یہ بھی کی تھی کہ بھائی قرض نہیں لینا چاہیے، لیکن کسی نے کہا کہ بھائی ہم ہر کام کے لیے قرض لے رہے ہیں، ہاں تو عبادت کے لیے قرض لے کر ہم قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں یہ جو مسئلہ ہے نا، کسی نے کہا کہ بھئی ہم ہر کام کے لیے قرض لے رہے ہیں تو عبادت کے لیے. اب میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے آپ ہر کام کے لیے قرض لے رہے ہیں تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ہر کام کے لیے قرض لینا کون سی دلیل سے ثابت ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیں. آپ ہر کام کے لیے قرض لے رہے ہیں، یہ چھت ڈلوا رہے ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، موٹر سائیکل تو لے رہے کس ہیں. نے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر کام کے لیے قرض لیں آپ؟ نمبر ایک. اچھا. نمبر دو، یہ عبادت ہے. حج، قربانی، عمرہ عبادت ہے. صحیح. عبادت کے لیے قرض لینے کا کس نے کہا ہے؟ ہمارے فقہاء نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ فی زمانہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ آنے والی ہے، یا کوئی کاروباری آدمی ہے، اس کا پیسہ آنے والا ہے، اور وہ پیسہ اس نے کہا کہ مثال کے طور پر بقرعید کے بعد چاند کی 15 تاریخ کو آئے گا اور قربانی 10 تاریخ کو کرنی ہے. اب اسے یقین ہے کہ چاند کی 15 تاریخ کو میرے پیسے آ جائیں گے. اب اس شخص نے کہا کہ جناب میرے پاس پیسہ ہے، میں صاحب نصاب ہوں، میرا پیسہ آنے والا ہے، لیکن آئے گا 15 تاریخ کو، چاند کی 15 تاریخ. تو 5 دن کا ایک مطلب اگر آپ مجھے اسپیس دے دیں تو ایک جانور مجھے دے دیں، میں 5 دن بعد یہ اس حد تک تو اجازت ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس کی اتنی قوت خرید نہیں ہے، بوجھ ڈال کے وہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کر کے قربانی لے، اور پھر اس کے اوپر کہیں کہ جب ہر کام کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں تو بھائی ہر کام کے لیے قرض لینے کا کس نے حکم دیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بلا وجہ کی باتیں بھی اپنی طرف سے نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پوچھنے کی ہمیں مطلب توفیق نہیں ہے. جی از خود ہم اس آج میں خود ہم نے ایک تجزیہ شریعت کر لیا، شریعت بنا لی. یہ شریعت بنا لی کہ بھئی ہمیں یہ کرنا ہے. اب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، جس کسی کا بھی ہے، جتنے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب ہر کام کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں، تو بھئی آپ کی اپنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اختراع ہے. اختراع جی. تو اختراعات انسانی ہیں. اللہ کا دین تو آسان ہی آسان ہے. کہتے نہیں کون سی کتاب میں نے کہاں پڑھا تھا، بھئی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ حج پہ جائیں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار مجھے استطاعت دے. آپ کے پاس استطاعت ہے آپ قربانی کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر اپنے طلباء کو کہ ایک آدمی ہے کہ جس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے، نہیں ہے. اب یہ ہاتھ دھونا وضو میں فرض ہے. جب ہاتھ کٹا ہوا ہے تو کیا وہ کیا کرے؟ وہ فرض کیسے ادا کرے؟ مولویوں کو پریشان کرے جا کے مولانا صاحب مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے. ارے بھائی ہاتھ نہیں ہے تو تم پر ساقط ہے، ساقط ہو گیا یہ. تو جب تم صاحب نصاب نہیں ہو تو تم پر ساقط ہے. بھائی کیوں زبردستی تم اپنے اوپر؟ وہ جو سجدہ نہیں کر پا رہے جی وہ بھی تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. سجدہ نہیں ہو رہا، ایک مجبوری ہے کہ بھائی سجدے میں جا نہیں سکتے، تو آپ زمین پہ سر نہیں رکھ سکتے. تو پھر اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں کیا کروں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام صاحب جب تک پیشانی زمین پہ نہیں ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی نماز اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے نہیں کہ آپ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کریں. وہی بات اصل میں یہ اہم یہی ہے کہ علم دین سے دوری اور علماء سے دوری. جی ہاں. اور کیونکہ حضرت گوگل جو ہیں وہ اتنے وہ آسان ہو گئے ہیں کہ بس بٹن دباتی فوراً ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن مسجد تک آنا یا علماء کے ساتھ بیٹھنا ایک مشکل کام ہو رہا ہے. بالکل. میں یہاں پر ایک بات اور بھی اپنے ناظرین سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ایپس ہیں، ویب سائٹس ہیں، تو ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ان سب کے اوپر کسی نہ کسی شخص نے، آدمی نے چیزیں اپلوڈ کی ہیں. بہت اچھے. اب وہ جو اپلوڈنگ میں اس سے مسٹیک ہو گئی، ایرر ہو گئی. اچھا، چیٹ جی پی ٹی جب سے آیا ہے، اس چیٹ جی پی ٹی کی کئی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں جس میں اس نے بالکل الٹے سیدھے جواب دیے ہیں. جی ہاں، اس نے کہا، ایک میں نے سنا تھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اگر ایک ہی دن آ جائے تو پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ ہاں پھر تو کہہ رہے ہیں پہلے عید الفطر کی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ عید الفطر. تو یہ چیٹ جی پی ٹی سے اس طرح کا جواب. اچھا، میں نے ایک یہ دیکھا تھا کہ جمعہ اور اتوار اگر ایک دن آ جائے
تو یہ بتائیں کہ پہلے ہم ظہر پڑھیں گے یا جمعہ پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا پہلے تو جمعے کی پڑھیں گے پھر ظہر پڑھیں گے. تو لیکن علماء جو گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی اہم اور اتھینٹک ہوتی ہے، کیوں کتابیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. اور یقین آپ کی گفتگو میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کو اپلوڈ کیا گیا ہے جبکہ علماء نے علم سیکھا ہے ٹھیک ہے. اور شریعت کو پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.